سلطان محمود غزنوی کا لاڈلا غلام ایاز جو وزیر خاص بھی تھا۔ محمود غزنوی ہمیشہ ایاز کے مشوروں کی قدر کرتا اور عزت افزائی کرتا، لیکن دربار شاہی کے باقی وزیر ایاز سے حد درجہ حسد کرتے، بادشاہ کو ایاز کے بارے میں بدظن کرنے کے لیے کوئی موقع نہ جانے دیتے۔ لیکن ایک دن بادشاہ نے بڑے دربار میں سب مشیروں وزیروں کو آزمایا، لیکن کوئی بھی آزمائش پر پورا نہیں اترا۔ جب ایاز کی باری آئی تو اس نے ایسا جواب دیا کہ نہ صرف بادشاہ بلکہ درباری حیرت کی وجہ سے سکتے میں چلے گئے، کیونکہ جواب ایسا تھا اس واقعے میں کیا حقیقت ہے اور ایاز کا جواب کیا تھا۔ اس انتہائی سبق آموز واقعے کے بارے میں آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی افغانستان کا بادشاہ تھا۔ وہ بہت عزم و ہمت والا بادشاہ تھا۔ اس نے سومنات کا مندر توڑا، اس لیے سلطان محمود غزنوی کو بت شکن بھی کہتے ہیں کہ اس نے سومنات کا مندر گرا کر اس کے سارے بت توڑ دیے تھے۔ ایاز اس کا غلام تھا جو کہ اپنی ذہانت، قابلیت اور فرض شناسی اور ایمانداری سے محمود کا وزیر خاص بنایا گیا۔ محمود اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور بہت پسند کرتا تھا۔ محمود کے باقی وزیر اور عمرا ایاز سے حسد کرتے تھے اور ہمیشہ اس کی برائیاں اور خامیاں ڈھونڈنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، لیکن ایاز نے ہر موقع پر خود کو عزت اور اعتماد کا اہل ثابت کیا جو بادشاہ نے اسے دی تھی۔ ایک دفعہ محمود غزنوی کے تمام وزراء عمرا نے مل کر ایاز کی غیر موجودگی میں یہ شکایت کی کہ ایاز ایک غلام ہے اور باقی تمام وزراء بڑے خاندانوں اور نام و نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غلام کی اتنی قدردانی کے دربار میں عزت دینے سے ان کی توہین ہوتی ہے۔ ایک غلام اس کے قابل نہیں ہوتا کہ اس کو ایسا مقام دیا جائے، یہ تو یہی بھی بڑا نادان ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اگلے دن دربار میں محمود نے قیمتی ہیرا شاہی خزانے سے منگوایا اور ساتھ ایک ہتھوڑا بھی۔ محمود غزنوی نے اپنی اعلیٰ نسب وزیر کو بلایا اور کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کو توڑ دو۔ وزیر نے اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کی کوشش میں کہا بادشاہ سلامت، یہ ایک قیمتی ہیرا ہے اور ریاست کی امانت ہے، اس کے ٹوٹنے سے نقصان ہوگا، اس لیے میرا خیال ہے کہ بادشاہ سلامت اپنی فیصلے پر نظر ثانی فرمائے۔ محمود نے کہا ٹھیک ہے۔ محمود نے اور وزیر کو بلا کر یہ حکم دیا، اس نے بھی اس قسم کی وجہ بیان فرمائی۔ محمود نے ایک ایک کر کے تمام وزراء مشیروں کو بلایا اور وہی حکم دہرایا، لیکن کسی نے بھی ہیرا نہیں توڑا، انکار بھی نہیں کیا، لیکن کوئی نہ کوئی عقلی دلیل دی اور معذرت کرتا رہا۔ محمود سب سے بہت خوش ہوا کہ انہوں نے بادشاہ اور قوم کو نقصان سے بچایا۔ آخر میں محمود نے ایاز کو بلا کر وہی حکم دیا۔ ایاز نے فوراً ہتھوڑا پکڑا اور ہیرا توڑ دیا۔ پورے دربار میں دہائی مچنے لگی کہ ایک غلام اور چھوٹی سوچ کے انسان نے اپنی کم عقلی سے اتنا بڑا نقصان کر دیا، اس کو کڑی سزا دینا چاہیے۔ محمود بہت برہم ہوا اور اس نے ایاز سے ہیرا توڑنے کی وجہ پوچھی۔ ایاز نے بہت تاریخی جواب دیا، پورے دربار کا منہ بند کر دیا۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، میرے لیے آپ کا حکم اس ہیرے سے بہت قیمتی ہے۔ ایاز کے لیے اگر بادشاہ کا حکم اگر اتنا قیمتی ہے تو ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم جو کل جہاں کا خالق اور مالک ہے کس قدر قیمت رکھتا ہے۔